یہ عاد جن کی طرف اللہ تعالیٰ کے نبی ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، جن کو توحید کی دعوت دی اور دین اسلام اپنانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو ان پر بھی عذاب آیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے چھوڑی ان پر ہوا یعنی آندھی، العقیم انتہائی شدید، جو ہر نفع سے خالی تھی۔ عقیم کا اصل معنی، بانج عورت کو عقیم کہتے ہیں کیونکہ وہ نفع سے خالی ہوتی ہے، نہ وہ حمل سے ہو سکتی ہے اور نہ کوئی اس تعلق سے اس سے منفعت یعنی اولاد وغیرہ کی حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ عورت عقیم ہے، اس حوالے سے نفع سے خالی۔ تو یہ ہوا بھی عقیم ہے، ہر نفع سے خالی۔ ہوائیں چلتی ہیں، ان کے اوپر بادل ہوتے ہیں اور وہ بادل پانی برساتے ہیں، یا ان ہواؤں سے درختوں کی تلقیح ہوتی ہے۔ مگر جو قوم عاد پر ہوا بھیجی اس میں کوئی خیر، کوئی منفعت نہیں تھی، شدت کی ہوا تھی، ایک آندھی کی شکل، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جنوبی ہوا تھی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور، میری مدد کی گئی صبا ہوا کے ساتھ اور عاد کو ہلاک کیا گیا دبور ہوا کے ساتھ۔ یعنی یہ دو ہوا کی قسمیں، ایک صبا اور ایک دبور۔ صبا ہوا شمال سے چلتی اور دبور جنوب سے چلتی، تو یہ ہوا ہمارے لیے رحمت کا باعث بنی۔ جب یہ چلی اور جنگ احزاب کے موقع پر، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کا باعث بن گئی اور کفار کے لیے بربادی کا۔ اور یہی ہوا جنوب سے چلی جس نے قوم عاد کو برباد کر دیا۔ ایک مقام پر اس کو عاصف کہا گیا ہے، عین کے ساتھ، یعنی یہ شدت کی ہوا جس کے اندر پتھر بھی ہوتے ہیں، اور ہوا چلتی ہے اور جو پتھر اس میں موجود ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ٹکراتے ہیں، ان کو زخمی کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں۔ اور جو قوم عاد پر ہوا چلی، جو سورۃ الحاقہ کا مضمون ہے، فسخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، کہ وہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی، پتھروں سے بھری ہوئی، اور اس ہوا نے قوم عاد کو اٹھا لیا، اور 7-8 دن یہ معمول چلتا رہا، فضاؤں میں اڑتے رہے، وہ ٹکراتے رہے اور پتھر ان پر برستے رہے، اور اتنا عرصہ چلنے کے بعد پھر اس ہوا نے زوردار طریقے سے انہیں زمین پر پٹخا، سروں کے بل، جس سے ان کے سر جدا ہو گئے، اور باقی دھڑ جو ہیں وہ مردہ زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ قرآن نے اس کی تصویر کھینچی، کأنہا اعجاز نخل خاویہ، لگتا تھا کھجوروں کے بڑے بڑے تنے، قذابر لوگ تھے، اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا۔ من اشد منا قوۃ، یہ ان کا کہنا کہ طاقت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے، اپنی طاقت پر ناز تھا،
اپنی قوت پہ ناز تھا، بڑے بڑے جسے ان کے جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں. اللہ کا عذاب آیا اور 7-8 دن ان کو اڑاتا رہا فضاؤں میں، پتھر برستے رہے، ٹکراتے رہے ایک دوسرے سے، اور آخر پھر زمین پر پٹک دیے گئے، اس طرح کہ ان کے سر ٹوٹ گئے، دھڑوں سے علیحدہ ہو گئے، اور دھڑ ان کے پڑے ہوئے زمین پر کھجوروں کے تنوں کی مانند. یہ قوم عاد کی عذاب کا شاخسانہ. وجہ کیا تھی؟ رسول کی تکذیب، اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار، اپنی طاقت پر گھمنڈ. یہ چیزیں تو اللہ کی ناراضگی کا باعث. الکبریاء ردائی والعز ازاری. حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، بڑائی میرا لباس ہے، اور فمن نازعنی فیہما ادخلہ النار. جس نے اس لباس میں ہاتھ ڈالا اسے جہنم میں ڈال دوں گا. تو قوم عاد نے اس لباس میں ہاتھ ڈالا، اپنی قوت پہ گھمنڈ، اپنی بڑائی کا شکار. تو اللہ نے بھی کس طریقے سے پکڑا؟ ایک آندھی مسلط کر دی، جس آندھی نے انہیں کتنے دن فضاؤں میں اڑایا، آپس میں ٹکرایا، پتھروں کی بارش کی، اور بالآخر زمین پر پٹک دیے گئے، اور ان کے سر دھڑوں سے جدا ہو گئے، اور ان کے دھڑ کھجوروں کے تنوں کا منظر پیش کر رہے تھے. تو اللہ کے غضب سے ڈرو، اس کی عذاب سے ڈرو. اور پھر آخرت کا عذاب باقی، یہ تو دنیا کا عذاب ہے جو اس سے بھی زیادہ شدید اور زیادہ ہولناک ہے، وہ باقی ہے ابھی.